امریکہ کو ضرورت تھی آپ کی جنگ جیتنے کی افغانستان کے اس اندر، کے لیے اس نے آپ کا سہارا لیا. تو ظاہر ہے کہ وہ ضیاء الحق صاحب کا سہارا لے رہے تھے، جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں، جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، جو ہارڈ کور نیشنلسٹ ہیں، وہی جنگ لڑ سکتے تھے نا. افغانستان کے اندر پھر کہ وہاں پہ نجیب اللہ بھی تھا، کمیونسٹ تھا، نور محمد تارکی تھا، حافظ اللہ امین تھا، دوسرے وہ خلق اور پرچمائٹس تھے، وہ تو دوسری طرف تھے. تو جیتنی کس سے نہیں جنگ؟ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی اگر وہاں ہمیں موقع ملا تو اس وجہ سے، اور پھر جب وہ جنگ ختم ہوئی تو ہم بک گئے ان کے نظر سے. یہ آپ نے اس وقت نہیں سوچا تھا کہ جب آپ امریکہ کی جنگ کو جہاد کا نام دے کر کے لڑ رہے تھے؟ جہاد کا کیوں کہتے ہیں آپ؟ جو امریکہ کی تو جنگ ہی نہیں تھی، ہماری جنگ تھی. کبھی بھی کوئی پاکستانی جرنلسٹ افغانستان میں گیا جا کے اس نے دیکھا وہاں پہ جن دنوں یہ جہاد جاری تھا، کیا وہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے؟ ہمیں خیال آنا چاہیے اس کے اوپر. ہم بہت اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں. بٹ اٹ واز این امریکن مجھے بات اسپانسرڈ وار. مکمل کر دینی ہے. آپ نے بات کی ہے، میں آپ کو بلایا، مجھے، میں گیسٹ ہوں آپ کا، جی جی مجھے بات مکمل، کیونکہ یہ تو بہت بڑا الزام ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے. امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے تو حمید گل کو جنگ کے نتیجے میں اس کو نکال دیا گیا، ضیاء الحق کا جہاز گرا دیا گیا، ساری ٹاپ رینکنگ جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو ختم کر دیا گیا. امریکہ کی جنگ، نیوکلیئر بنایا، 6 مسلمان ریاستیں آزاد ہوئیں اس کے نتیجے میں. پاکستان کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ پاکستان نمبر 1 ملک تھا اس وقت. اکنامک گروتھ 6.5% ایوریج جا رہی تھی ہماری. تو بات سنیے کہ یہ کیا بات ہے کہ امریکہ کی جنگ، امریکہ تو 1.5 سال تک اس میں شریک ہی نہیں تھا. اس جنگ کے پاکستان پہ کیا اثرات پڑے سر؟ پاکستان میں منشیات نہیں آئی، بہت پاکستان میں اسلحہ نہیں آیا، پاکستان میں افغانی نہیں آیا. دیکھیں اسلحہ کہاں آیا؟ کیا کوئی ایک گولی چلی ٹرائبل ایریا کے اندر اس وقت؟ کوئی بتا دیں شہادت؟ کوئی واردات ہوئی بڑی؟ کوئی ڈاکہ پڑا؟ کا خیال یہی ہے کہ افغان جہاد یا افغان فساد جو بھی اس وقت ہو رہا تھا اس کے ہی ریپرکشنز تھے کہ جو ہم آج تک جھیل رہے ہیں. یہ ساری غلط باتیں ہیں. جہاں جنگیں ہوتی ہیں وہاں اسلحہ بھی آتا ہے. جب جنگیں ختم ہو جاتی ہیں کنٹرول نہیں کر سکے اس کو تو یہ اور بات ہے. تو یہ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو وہاں پہ خانہ جنگی ہوئی تو وہ کیوں خانہ جنگی ہوئی؟ اس لیے کہ ہم صورتحال کو سنبھال نہیں سکے. امریکن نہیں چاہتے تھے کہ ایک اسلامی حکومت، ایک اسلامی ریاست اور مارز وجود میں آ جائے. لیکن ہم لوگ تو اپنے ملک کے ٹھیکیدار تھے نا. امریکہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی تھی، یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، پاکستان پر اس کے برے اثرات کیوں پڑے؟ مجھے یہ بتائیے، کیا روس ہم سے پوچھ کے آیا تھا ہماری اجازت سے؟ ہم نے بلایا تھا اس کو. وہ جو کہہ رہے تھے کہ تورخم کے اوپر سرخ سویرے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، طلوع ہو رہا ہے، سرخ سورج طلوع ہو رہا ہے، وہ تو آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور یہ خانہ جنگی اس لیے ہوئی ہے. خانہ کراچی میں کیوں اسلحہ آیا؟ لوگوں نے کہا کہ ٹی وی بیچ دو اور اسلحہ خرید لو. الطاف حسین صاحب کی بات کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں آپ الطاف حسین صاحب نے کہا جن کو ضرورت ہے کہ آپ لیتے تو خطرہ ملتا تھا لے لیا انہوں نے. تو وہاں پہ جنگ کوئی نہیں ہوئی اس وقت. ٹرائبل ایریا کے اندر ایک گولی کوئی مجھے بتا دے کہ چلی ہو. تمام سیاستدانوں کو ہی لوگ زیادہ تر جو ہے وہ برائیوں کا محور، فساد کی جڑ جو ہے وہ خیال کرتے ہیں. یہ جرنیلوں